الصبح بدا من طلعته والليل. جبھی تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معجزات لے کر آئے اور ہمارے آقا معجزہ بن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ان گنت بے شمار معجزات ہیں، وہ تو اگر نشستیں چلتی رہیں تو پتہ نہیں کتنے جمعے گزر جائیں تو شاید ہم کوئی سمندر میں سے ایک قطرہ بیان کر سکیں، وہ بھی تحمل نہیں رکھتے۔ لیکن آئیے چند معجزات نبی پاک علیہ السلام کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اقتربت الساعۃ اور وانشق القمر، یہ جو چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا، یہ چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا نہایت اہم معجزہ ہے، یہاں تک کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شق قمر ایک ایسا معجزہ ہے کہ باقی انبیاء کرام کے معجزوں میں سے کوئی معجزہ سرکار کے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہے معجزہ، ایسا معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیوں؟ اس کا جو ظہور ہے اس آسمانی دنیا پہ ہوا ہے، اس آسمانی دنیا جو اس دنیا سے جو عناصر سے مرکب ہے اس سے مختلف ہے، کہ جہاں تک کسی طریقے سے کسی کی بھی کوئی رسائی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک کے اندر مذکور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے، چونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے آپ نبی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے تو دعوے کی دلیل دیجئے، اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے جا کے گرا۔ انگلین اٹھاندے نے پائے چن نو ہلاندے نے، سو رب دی چند پھل کی مدنی دا کھلونا ہے۔ جھولے میں ہے تو انگلیوں کے اشارے سے چاند کو کبھی دائیں کبھی بائیں پھیر دیتے ہیں، جدھر انگلی اٹھتی ہے چاند کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا کھلونا تھا بچپن میں، اور عالم شباب میں پہنچتے ہیں لوگ نبوت کی دلیل مانگتے ہیں تو سرکار اشارہ کر کے اسی کے کلیجے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور اس کا ذکر چونکہ قرآن کریم کے اندر آیا۔ اور پھر سورج جو پلٹا ہے، سورج پلٹا جس کو اعلیٰ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، چاک میں نے ٹکڑا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ کیا قدرت ہے، کیا شان ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ یہ کہتی نبی پاک علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، حضور مولا علی شیر خدا کی گود میں سرکار سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہیں کہ مولا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، اسی اثناء میں سورج غروب ہو گیا۔ سرکار اٹھے، فرما علی تو تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ عرض کی آقا نہیں پڑھی۔ تو سرکار نے اپنے ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، لہذا سورج کو وقت عصر پہ پلٹا دیں۔ حضرت اسماء اس حدیث کی خود راویہ ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو، جس سورج کو غروب ہوتے ہوئے ابھی بھی دیکھا تھا، اسی سورج کو اسی وقت دوبارہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ادھر غروب ہو رہا ہے اور آن کی آن میں طلوع بھی ہو رہا ہے، اور اس کی کرنیں پہاڑوں پہ پڑی، اس کی جو کرنیں ہیں اس زمین پر پڑی، اور یہ واقعہ جنگ خیبر سے مقام صحابہ کے اوپر رونما ہوا ہے۔ علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر امام طحاوی سے اس کو ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ معجم کبیر کے اندر بھی ذکر ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سورج واپس پلٹ رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے سورج روکا بھی ہے. جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے، شفا شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے باقاعدہ. ابن اسحاق سے علامہ قاضی ایاز نے اس کو روایت کیا کہ سرکار جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے. جب مشرکین مکہ نے دلیل مانگی، جب آپ نے بیت المقدس کے سارے واقعے بیان کر دیے، ستون بتا دیے، اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ فرمایا کہ قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، کب لوٹے گا؟ مشرکین مکہ نے پوچھا، فرمایا بدھ والے دن لوٹے گا. اب سارے کافروں کی آنکھیں منتظر تھی کہ وہ قافلہ لوٹے تو اس سے پوچھیں اور نبی پاک علیہ السلام کا سچ بھی ثابت ہو. پھر وہ لوگ منتظر تھے، بدھ کا دن گزرنے پہ آ گیا، ابھی وہ قافلہ آیا نہیں تھا. اللہ نے دن کا 1 گھنٹہ مصطفیٰ کے لیے بڑھا دیا. سورج وہیں رک گیا، وہیں رک گیا سورج. جب تک وہ قافلہ آیا نہیں، سورج غروب ہوا نہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جب عصر کی نماز قضا ہوئی خندق کے موقع پہ، اس وقت بھی سرکار کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا. کہ سورج کو روکنا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص ہے. سبحان اللہ. اور یہی معجزات نہیں، جمادات، کھانا تسبیح پڑھتا ہے، کہیں سبحان اللہ. کنکریاں تسبیح پڑھتی ہیں. یہ ایسے ایسے سرکار سے واقعات معجزات رونما ہوئے. حضرت ابو ذر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 7 کنکریاں لی ہاتھ میں، وہ 7 کنکریاں تسبیح پڑھنا شروع ہو گئے. صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ اس کی آواز سن رہے ہیں. سرکار نے وہ 7 کنکریاں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھما دی، اب بھی تسبیح جاری ہے. فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھما دی، اب بھی تسبیح جاری ہے. حضور عثمان غنی کے ہاتھ میں تھما دی، اب بھی تسبیح جاری ہے. اور طبرانی کی روایت میں ہے اس حلقے کے اندر موجود سب لوگوں نے اس کی آواز کو سنا، لیکن جب وہ تسبیح لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائی، وہ کنکریاں لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائی، اب اس سے تسبیح کی آواز بند ہو گئی. تو جو تسبیح پڑھ رہی تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں، صحابہ اس کو سن رہے تھے. یہ سرکار کا معجزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار جو کھانا کھا رہے تھے اس کھانے کے اندر بھی اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی، یعنی تسبیح کی آواز باقاعدہ سنی جا رہی ہے. اور جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام بیمار ہوئے، جبریل علیہ السلام ایک تھال لے کے آئے جس کے اندر انگور تھے، انار تھے. سرکار علیہ السلام نے وہ پھل کھائے، تسبیح پڑھی. سبحان اللہ. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر جابر بن سامورہ سے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں سے گزرتے تو پتھر مصطفیٰ کو سلامیاں پیش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہیے ذرا. حضور نے فرمایا کہ مکے کے اندر میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے مصطفیٰ کو سلام کیا کرتا تھا. بعضوں نے کہا کہ یہاں تو اس سے مراد حجر اسود ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہاں اس سے مراد ایک گلی کے کونے کے اندر پتھر تھا کہ جب مصطفیٰ وہاں سے گزر تھے وہ سرکار کو سلام کیا کرتا تھا، اور اس پتھر سے باقاعدہ آواز آیا کرتی تھی اور لوگ تبرک کے طور پر اس پتھر کو چوما کرتے تھے. پتہ چلا کہ جو متبرک چیزیں ہیں ان کو چومنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو متبرک چیزیں چومنی چاہیے، ان کا بوسہ لینا چاہیے، وہاں جا کے دعائیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے ہیں. حضور مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں میں مکے کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا، کہتے خدا کی قسم جن پتھروں سے جاتا، جن درختوں کے قریب سے گزرتا تھا، وہاں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار پہ سلام تھی. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ ہم نے کہا حضرت علی نے بتایا ہے. یہ انسان نہیں پڑھ رہے مصطفیٰ پہ سلام، بلکہ جس درخت سے گزرتے تھے اور جن پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے وہاں سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی تھی. یہ مولا علی سکھا گئے ہیں. کون سکھا گئے بولیے؟ مولا علی سکھا گیا ہمیں. سبحان اللہ. اور پھر قربان جائیے، بزاز اور ابو نعیم کی روایت کے اندر یہ ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں گھر سے نہ خود نکلنا اور نہ اپنے آل اپنے بچوں کو نکالنا.
اب یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے انتظار میں، حضور کا چچا اور چچا کی اولاد سرکار کے انتظار میں تھی۔ سرکار نے فجر کی نماز پڑھی، چاشت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چچا کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، خیریت معلوم کی، خیریت بہتر بتائی گئی۔ حضور نے فرمایا آؤ اب جڑ کے میرے ساتھ بیٹھو۔ سبحان اللہ، ہاں ہاں ہاں، جڑ کے میرے ساتھ بیٹھو۔ جب وہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، حضور نے اپنے ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے اور جب اکٹھے ہو کے بیٹھے تو ان کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ اب ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ میرا چچا ہے اور یہ میری چچا کی اولاد ہے، اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں اس طرح آگ سے بچا جس طرح میں نے ان کے اوپر چادر کو تانا ہوا ہے، یعنی چادر تان کر میں نے انہیں محفوظ کر لیا، یہ میری امان میں آ گئے، یہ میری حفاظت میں آ گئے، اسی طرح آتش جہنم کو ان سے دور کر دے۔ کیوں کہ میں نے ان سے آتش جہنم کو دور فرما دیا ہے۔ مفہوم عرض کرنا، یہ شان ہے۔ اور جب سرکار نے عید اللہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، صحابہ کہتے ہیں کہ دیواروں سے آمین کی آواز آ رہی تھی۔ دیواریں پہچان کی اللہ کے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ آج بد مذہب نہ پہچان سکا، یعنی دیوار سن رہی ہے اور سرکار کی دعا پہ آمین کہہ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ حضرت انس بیہقی کے اندر یہ حدیث روایت ہے، حضرت انس بن مالک جو نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام احد کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، تو ساتھ میں حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم تھے۔ تو سرکار نے جب احد پہاڑ پہ پاؤں رکھا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ کون برداشت کرے سرکار کے پاؤں کو؟ کانپنا شروع ہو گیا، گویا ایک طرح اس پہ زلزلہ آ گیا۔ فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، کانپنا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی غیب کی خبر بھی دے دی، اپنا بھی بتا دیا میں نبی ہوں، اور بتا دیا کہ میرا یار غار، یار مزار ابو بکر وہ صدیق ہے، اور پھر پیشن گوئی دے دی کہ عثمان غنی اور فاروق اعظم شہید ہوں گے۔ پہلے ہی سرکار نے غیب کی خبر ارشاد فرما دی، اور حضور خود فرماتے تھے کہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے محبت مصطفیٰ سیکھنی ہے، احد پہاڑ سے سیکھ لے۔ احد پہاڑ مصطفیٰ کا عاشق ہے، سرکار سے پیار کرتا ہے، سرکار اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کون نہیں جانتا، اسی طرح جبل ثبیر اور جبل حرا کے بارے میں جو مکے کے اندر ہے، کئی قصے مشہور ہیں کہ جب قریش مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اعزاز دینا چاہی تو جو ثبیر پہاڑ تھا وہ بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا حضور آپ مجھ سے جلدی نیچے اتر جائیے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو میری حدود میں قتل کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے۔ اور غار حرا سے بھی اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یعنی یہ سرکار کی شان دیکھیے آپ، اللہ اکبر۔ پہاڑ مصطفیٰ کو جانتے ہیں، مصطفیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رہا مسجد کا ستون، تو بہت سارے صحابہ، ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ بن عمر، بہت سارے صحابی، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی مسجد میں جلوہ فرما تھے، تو جو کھجوروں کا ستون تھا اس کے اوپر سرکار کی مسجد نبی شریف کی چھت بنی تھی۔ ایک جو ستون تھا سرکار اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا، حضور اس کے اوپر جلوہ فرما ہوئے تاکہ بیٹھ کر خطبہ دیں، لوگوں کو آواز دور تک پہنچے، صحیح تک آواز پہنچے۔ تو پھر کیا ہوا، اتنے میں جیسے سرکار کے لیے جب ممبر تیار ہوا، حضور ممبر پر جب بیٹھے اس ستون سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، جسے سرکار ٹیک لگایا کرتے تھے۔ ستون سے آواز آئی، پھٹا اور ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ستون نے چیخ ماری، آپ نیچے اترے اور حضور نے ستون کو سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، جن کے عشق میں، جن کی جدائی میں ستون روئے، اس سے پوچھ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کیا ہوا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے کی طرح سسکیاں مار کے وہ رو رہا تھا۔ صحابہ کی مبارک جماعت مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہے،
اور ستون کے رونے کی آواز کو ملاحظہ فرما رہی ہے، سن رہی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اس ستون سے ایسی آواز آئی جیسے اس اونٹنی کی کہ جس کا بچہ اس سے علیحدہ کر دیا گیا ہو، وہ جیسے روتی ہے نا ایسی آواز اسے سنائی دے گئی۔ امام حسن مجتبیٰ حضور مولا علی شیر خدا کے بڑے شہزادے امام ابو القاسم بغوی نے اس کو لکھا، کہتے ہیں کہ جب یہ روایت امام حسن مجتبیٰ ذکر کرتے ہیں نا نواسہ مصطفیٰ تو وہ زاروں کے تار روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے لوگوں نبی پاک علیہ السلام کو جو قرب اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور اس ستون کو دیکھو کہ وہ ستون لکڑی کا ہے، اس کے باوجود مصطفیٰ سے محبت اور پیار کرتا ہے، جدائی برداشت نہ کر سکا، کلیجہ اس کا پھٹ گیا۔ تم تو مسلمان ہو، تمہیں نبی پاک علیہ السلام سے الفرد محبت کرنے کا زیادہ حق ہے، تم اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے پیار کرو اور سیکھو اس کھجور کے تنے سے کہ جو ایک لمحہ جدائی مصطفیٰ کی برداشت نہ کر سکا۔ یہ تو حال ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کا۔ اور آئیے اونٹ دیکھیے تو نبی پاک علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے۔ کائنات کی کون سی شے ایسی ہے کہ جو سرکار کو نہیں جانتی؟ انی ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ نے، ساری مخلوق کا میں رسول ہوں۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انصار میں خاندان تھا، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس اونٹ سے پانی کا کام لیتے تھے، وہ کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے اونٹ کے ذریعے تاکہ زمین بڑھے، کھیتی کے اندر اضافہ ہو۔ تو ایک بار اونٹ بپر گیا، اس نے نافرمانی کی، وہ کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو جو انصار تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ورز کی، یا رسول اللہ اونٹ ہم نے کام کے لیے رکھا تھا، وہ پانی کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا، اب وہ انکاری بن بیٹھا ہے، وہ کاٹنے پہ تلا ہے، بات نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اٹھو چلو اس اونٹ کی خبر لیتے ہیں، سبحان اللہ کرے۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس باغ میں جلوہ فرما ہوئے، وہ اونٹ ایک کونے کے اندر تھا، سرکار اسی طرف جب رواں دواں ہوئے تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا حضور یہ کتے کی طرح بولا ہوا ہے، یہ کاٹنے کا تلا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ہمیں کوئی خوف نہیں اس سے، یہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا۔ سرکار جب جلوہ فرما ہوئے، اونٹ نے دیکھا کہ مصطفیٰ ادھر آ رہے ہیں، اونٹ سرکار کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ سرکار کے قدموں میں بیٹھا اور اس نے مصطفیٰ کو سجدہ کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس اونٹ کے جو یہ جو سر کے بال تھے ان سے پکڑا، اس سے پکڑا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، وہ ایسا وفادار ہوا، ایسا اطاعت گزار ہوا اور اس کا کان پکڑ کے اس کو کام پہ لگا دیا۔ کہا جاتا وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے پہلے کبھی مالک کی نافرمانی نہ کی ہو۔ جب صحابہ نے یہ حال دیکھا تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ بے زبان جانور ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے۔ فرمایا نہ کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ ہمیں سجدہ کرے، رب کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر سجدہ کرنا سزاوار ہوتا، اگر سجدہ کرنا لائق ہوتا، جائز ہوتا تو ہم عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہروں کی تعظیم شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اونٹ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، سرکار کی بات سن رہے ہیں اور شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، اونٹ بات مان رہا ہے۔ اور یہی نہیں بکری سرکار کو سجدہ کرتی ہے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بکری ہے جس نے سرکار کو سجدہ کر دیا، یعنی باغ میں بکری ہے، بکری نے دیکھا سرکار آئے ہیں، اس نے آگے بڑھی اور سرکار کے قدموں میں سر رکھ کے مصطفیٰ کو سجدہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتی یا رسول اللہ بکری آپ کو سجدہ کرتی، ہم تو اس کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کسی آدمی کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، یہ زیبا نہیں دیتا۔ اب دیکھیے آئیے ایک بھیڑیے کے داستان میں آپ کو سناؤں، حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے کیسا رونما ہوا۔ اکثر صحابہ جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گڈریا یعنی چرواہا یہ جب بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا جو تھا وہ ایک بھیڑ کے اوپر جپٹا۔ جب اس گڈریا نے چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کی بھیڑ کو لقمہ اجل بنا رہا ہے،
یہ آگے بھاگتا گیا اور اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا. جب بھیڑ کو چھڑا لیا وہ بھیڑیا بولا, اس نے کہا تعجب ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے لیے مقرر کیا تو مجھ سے چھینتا ہے. تو وہ جو گڈریا تھا یعنی کہ چرواہ, اس نے کہا تعجب ہے کہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے. اس نے کہا اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جا سرکار اس وقت اپنے صحابہ کو گزشتہ زمانے کی غیب کی خبر عطا فرما رہے ہیں. اس نے کہا اچھا. وہ فٹافٹ اپنے ریوڑ کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف رواں دواں ہوا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھیڑیے نے اس بدو کو کہا نا کہ تم پر تعجب ہے, آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہیں اپنے ریوڑ کی تو خبر ہے لیکن اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ افضل والا ہے, جو عظیم المرتبت ہے, تمہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں اور تم اپنے ریوڑ کی خبر رکھتے ہو کہ جاؤ تمہارے نبی لوگوں کو گزشتہ زمانے کی خبریں عطا فرما رہے ہیں, غیب کی خبریں دے رہے ہیں. تو پھر اس چروائے نے کہا اچھا میں چلا تو جاؤں لیکن پھر میرے اس ریوڑ کا خیال کون کرے گا؟ تو بھیڑیا بولا کہا پریشان نہ ہو, میں چراؤں گا ان کا میں خیال کروں گا. اچھا تو خیال کرے گا, اب بتاؤ موت کے منہ میں کون جائے؟ لیکن اس کو اسلام لانا تھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا تھا. اس بدو کی, اس دیہاتی کی آنکھیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے فیضان سے کھولنی تھی. کرم یہ دیکھیے وہ بدو پریشان تو ہو گیا, پہلے یہ تعجب کی بات کہ بھیڑیا بولتا ہے, پھر دوسری یہ خبر دیتا ہے کہ تمہارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ اپنے لوگوں کو گزشتہ زمانے کی خبریں دیتے ہیں. وہ مان تو وہی گیا, اپنا ریوڑ اس کے حوالے کر گیا. ارے جس پہ کوئی اعتماد نہیں کر سکتا, یہ کون جانتا ہے کہ بھیڑیا کبھی کسی بکری کا, بھیڑ کا وفادار نہیں ہو سکتا. لیکن جب بھیڑیا نے نام محمد مصطفیٰ کا لیا, وہ سمجھ گیا اب کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر میرے ریوڑ کا وفادار ہوگا یہ بھیڑیا ہی ہوگا. جب وہ بدو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار نے اس کو کھڑا کیا, اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا. حضور نے فرمایا اب کھڑا ہو جا, یہ واقعہ ان لوگوں میں بیان کر. اس نے واقعہ بیان کیا. واقعہ بیان کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. یہ سرکار کی شان دیکھی کیسی. بھیڑیا بتا رہا ہے حضور کون ہے, کہیے ذرا سبحان اللہ. تو ہم ان بد مذہبوں کو کہتے ہیں کہ تو بھیڑیے سے بھی پرلے درجے کا جانور نکلا. بھیڑیا ہو کے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مصطفیٰ غیب کی خبر رکھتے ہیں, تو انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر بھی تو اپنے نبی کے بارے میں کنسپٹ یا عقیدہ نہ رکھ سکا کہ ان کو غیب کی خبر معلوم ہے. تو آج تک انکاری بن بیٹھا ہے. اس سے سمجھ لے کہ جو بول نہیں سکتا, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے سے بھیڑیے کو گویائی عطا فرمائی تاکہ مقام مصطفیٰ آیا ہو. کہیے ذرا سبحان اللہ, باواز بلند کہی سبحان اللہ. یہ نہیں گو اس کا کھانا مکروہ ہے, صحابہ کھاتے تھے, سرکار نے منع نہیں فرمایا لیکن خود کبھی نہیں کھائی. گو کو کھانا ہے جائز لیکن مکروہ ہے, یعنی شریعت میں ناپسندیدہ ہے, حرام کوئی گناہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے مابین جلوہ فرما تھے. بنو سلیم کا ایک بدو آیا جس نے گو کو شکار کیا تھا اور اس نے اس گو کو اپنی آستین کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو جب اس نے دیکھا نا کہ سرکار صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں, اب سرکار کی عاجزی کا حال تو یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ آنے والے ہم سے پوچھتے تھے کہ تم میں محمد مصطفیٰ کون ہے, یعنی صحابہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی عاجزی کا حال یہ, اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تخت و تاج نہیں, کوئی شاہی تاج نہیں, کوئی شاہی محل نہیں. تو وہ گیا, اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ارد گرد پروانے,
شمع کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اچھا۔ اس نے آستین سے گو نکالی اور گو ایسے سرکار کے سامنے رکھ دی۔ کہا اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اب سنیے، سرکار نے توجہ کی گو کی طرف، گو کو دیکھا اور کہا اے گو، کیا فرمایا؟ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ یہ آج کا نعرہ نہیں، یہ صحابہ کا بھی تھا اور یہ تو گو کا بھی نعرہ ہے۔ یہ تو جانو بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، لبیک یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا اس خدا کی جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمین میں، رستہ سمندر میں، رحمت جنت میں اور عذاب آگ میں۔ پھر سرکار نے دریافت فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ خالی رسالت کا اقرار نہ کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب اس بدو نے دیکھا ارے اس کو تو جاننے والے انسان تو درکنار، ایک گو بھی جانتی ہے کہ ختم نبوت والے آقا بھی یہ، محمد مصطفیٰ بھی یہ، اس گو کی کرائی کو سن کے وہ بدو قدموں میں گر پہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ یا نبی یا نبی۔ اور پھر دیکھیے ہرنی دیکھیے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 بار سرکار کو حاطب سے آواز آئی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے آواز کو سنا اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف متوجہ ہوئے دیکھا کہ ایک بدو ایک ہرنی کو کسی کمرے میں بند کر کے دھوپ کے اندر چادر تان کے آرام کر رہا ہے۔ حضور اس کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے؟ ہرنی صحیح لفظ ہرن ہوتا ہے، ہم ہرنی بولتے ہیں نا، صحیح لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہرنی۔ تو وہ جو ہرنی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے پھانس لیا ہے اور میرے 2 بچے ہیں اس پہاڑی کے اوپر ہے، ان کو بھوک لگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے بچوں کو دودھ پلا کے واپس نہ آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا وعدہ کر تو آئے گی؟ اس نے کہا حضور لازمی آؤں گی، اگر میں واپس نہ آئی خدا مجھے عشر جمع کرنے والوں کا عذاب دے اگر میں واپس نہ آؤں۔ حضور نے اس کو آزاد کیا، وہ گئی بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئے۔ پھر سرکار نے اس کو باندھ دیا، اتنے میں بدو اٹھا، اس نے دیکھا سرکار آئے، کہا کہ آپ آئیں کیا خدمت کروں؟ فرمایا خدمت کیا کرے گا، یہ اپنے وعدے میں سچی ثابت ہوئی، اس کو آزاد کر دیں۔ اب ہرنی مصطفیٰ کے جملے سن رہی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سرکار نے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ وعدے کی پکی ہے، اس نے اپنی بات مانی، ہمارا مان رکھا، لہذا اس کو تو آزاد کر۔ تو وہ جھوم رہی تھی، کبھی اس پاؤں پہ وزن ڈالے کبھی اس پاؤں پہ وزن ڈالے، وزن ڈال رہی تھی، مصطفیٰ پہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ۔ یہ حال ہے خدا کی قسم۔ ہرنیاں جا رہی ہیں، چڑیا اپنے بچوں کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کبوتری اپنے انڈوں کی شکایت لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اونٹ فریاد کر رہے ہیں کہ حضور میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ پتھر مصطفیٰ پہ اسلامی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، کنکریاں مصطفیٰ پہ اسلامی پڑھ رہی ہیں۔ کائنات کی کون سی شے ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں جانتی ہیں؟ اب آئی آخری موضوع، اس کے بعد انبیاء کرام کا موضوع اور مصطفیٰ کا موضوع، ان میں کروں گا تقابل کہ ادھر اس نبی کا موضوع دیکھو، ادھر محمد مصطفیٰ کا موضوع دیکھو، ہر اعتبار سے مشرف، ہر اعتبار سے باعث فضیلت۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح ستہ کے اندر ہے کہ سرکار نے عصر کی نماز پڑھی، صحابہ کرام بمشکل سرکار کے لیے پانی ڈھونڈ کے لائے، حضور نے وضو فرمایا کہ تم بھی وضو کرو نماز پڑھو۔ عرض کی حضور پانی نہیں ہے، وہی تھا جو آپ کے برتن میں۔ سرکار نے اپنی انگلیاں اس برتن میں رکھیں اور صحابہ کہتے خدا کی قسم 5 انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے وضو فرمایا، 300 تعداد ہے صحابہ کی، کتنی ہے؟ پھر اپنے مشکیزوں میں پانی بھرا، پانی پیا، جسموں پہ ڈالا، وضو کیا، سبحان اللہ۔
یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیضان۔ لیکن دکھ کی بات یہ کہ آج بھی لوگ سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنی طرح کہتے ہیں اور اپنا مثل ٹھہراتے ہیں۔ آؤ دیکھو چند ایک جو معجزات میں نے جو آپ کی سامنے پیش کیے، اب سرکار کے فضائل بہت سارے ہیں، معجزات ان گنت۔ امام سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں تقریباً 2000 معجزات کا التزام کیا، فرمایا یہ وہ ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے، باقی اللہ جانتا کتنے ہیں، کیونکہ انبیاء معجزات لے کے آئے، ہمارے محبوب معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔